جی سیفر ملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا۔ مصر کا بادشاہ تھا، شاہ عاصم کا بیٹا تھا، سیف اس کا نام تھا۔ اس نے مصر میں خواب دیکھا، خواب دے بیچ اس علاقے کو بھی دیکھا اور بدر جمال پری کو بھی دیکھ لیا اور سیفر ملوک جھیل کو بھی۔ تو صبح اٹھ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ میں نے السلام علیکم گائز، میں ہوں بانی خان، یوٹیوب چینل کا نام بانی خان فنی۔ جناب آپ لوگوں کو بہت شوق ہوگا جھیل سیف الملوک کی اصل کہانی جو ہے وہ کیا تھی۔ یہ جو شہزادے تھے، پری ہے، یہ جو بھی کہانی ہے یہ ہمارے جھیل پہ ایک ہمارے یہ انکل ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہاں پہ، دل پذیر آپ کا نام ہے نا، دل پذیر، تو ان کی میں نے ویڈیو بھی دیکھی تھی اور آج جیسے ہی میرے ہوٹل کے قریب سے گزر رہے تھے تو میں نے کہا کہ بھائی آپ دل پذیر بھائی؟ انہوں نے کہا جی میں وہی ہوں کہانی سنانے والا۔ تو فوراً ان کو میں نے پکڑ کے اپنے ساتھ اوپر اپنی چھت پہ بٹھایا، تو میں نے کہا کہ مجھے بہت شوق ہے آپ کو سامنے بٹھا کے جھیل سیف الملوک کی کہانی سنوں اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی جھیل سیف الملوک کی کہانی یہ میں ریکارڈ کر کے ان کو بھی سنائیں۔ جب بھی آپ لوگوں کا ناران کا خان جھیل سیف الملوک آنا ہوا تو ان کو آپ پہچان لیں، دل پذیر ان کا نام ہے، تو ان سے کہانی ضرور سنیے گا۔ اور السلام علیکم جی دل پذیر بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں کیسا کیا؟ دل پذیر بھائی، یہ جھیل سیف الملوک کی جو کہانی ہے، آپ یہیں کے مقامی ہیں جھیل سیف الملوک پہ۔ جناب آپ لوگوں کو بہت شوق ہوگا جھیل سیف الملوک کی اصل کہانی جو ہے وہ کیا تھی۔ یہ جو شہزادے تھے، پری ہے، یہ جو بھی کہانی ہے یہ ہمارے جھیل پہ ایک ہمارے یہاں رہتے بھی ہیں، تو اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ یہ لوگ کہانیاں سناتے ہیں، یہ سچ ہیں؟ یہ بعض اوقات سچ ہوتا ہے لیکن آپ سنیں سر جی سیفر ملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا۔ مصر کا بادشاہ تھا، شاہ عاصم کا بیٹا تھا، سیف اس کا نام تھا۔ اس نے مصر میں خواب دیکھا، خواب دے بیچ اس علاقے کو بھی دیکھا اور بدر جمال پری کو بھی دیکھ لیا اور سیفر ملوک جھیل کو بھی۔ تو صبح اٹھ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا، پری پر عاشق ہو گیا، اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی، وہ ناری ہے، آپ خاکی ہیں، وہ آگ کی پیدائش ہے، آپ مٹی کی، آپ کا اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا پھرتا، آخر یہاں ناران میں پہنچا تو 12 سال راستے پہ لگے تھے۔ جب یہاں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا۔ اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس نے بولا کہ جھیل کے سامنے جو چھوٹا پہاڑ ہے اسی کی بیک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے، وہ اب بھی موجود ہے، اس پتھر کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، 40ویں دن کے بعد آپ کو پری کا پتہ چلے گا۔ اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر 40 دن کا چلہ کیا۔ 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے۔ ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنائی تو جھیل کے کنارے پر لے آئے۔ وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے۔ تو ساتھ اس کی سہیلی تھی، 8ویں وہی ملکہ بدر جمال پری جو خواب میں ملی تھی۔ یہاں پہ نہانے کے لیے آئی کوہ کاف سے۔ کوہ کاف جو ہے روس کے پاس ہے، چیچنیا کی طرف ہے، رشیا میں ہے۔ آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو وہاں پہ نہانا شروع کر دیا۔ بدر جمال کا لباس جو تھا وہ جنوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا، شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوسری سہیلیاں لباس پہن کر چلا گئی تو بدر جمال اکیلی رہ گئی، وہ جا نہیں سکتی تھی۔ شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر ناران لے آیا۔ جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا۔ دیو سفید جو تھا پری کا عاشق کے مزاد مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھا لی، باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا۔ دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر وہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا، خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے۔ تو پہلے یہ آگے سے سارا بند تھا، بہت بڑا تالاب جھیل تھا اور چھوٹی گروڈی کے پیچھے جو گیپ جا رہا ہے وہاں سے پانی کا راستہ جاتا تھا۔ دیو نے آگے سے توڑا، ایک طوفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں بچا، طوفان آ گیا۔ اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا، دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی، پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے۔ سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں، سیفر ملوک ہوٹل سے 5 منٹ کا راستے ہی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دوا صحیح میں لگا، دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے۔ پری کو لے کے شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا۔ شہزادے کا نام تھا جی سیف۔
ملوک تب کہتے ہیں کہ وہاں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیتے سیفر ملوک جھیل، اور اس کی داستان بنی ہے۔ پھر لوگ آنے شروع ہوئے، اس وقت انسان کی آبادی نہیں تھی، کوکاف پرستان تھا، پریوں کا دیس تھا، اور آپ اس وقت وہ جھیل کی جو ہائٹ ہے 10,500 ہے، اس کے سامنے ملکہ پربت ہے، اس کی 17,000 ہائٹ ہے، 7,000 وہاں سے اوپر ہے، لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے سر نہیں کر پایا۔ اس کے اندر سونے کی معیشت ہے، پریاں عبادت کرتی ہیں، جو بندہ بھی جاتے ہیں اس کو گرا دیتی ہیں۔ 98 کا واقعہ راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے، لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا، جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا۔ 13 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے مقامی لوگوں کو، انہوں نے اٹھا کے نیچے بھیجا ہے۔ چاندنی رات ہوتی ہے، چاند کی جب 14ویں رات ہو تو پریاں اترتی ہیں، لیکن بزرگ لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ جو چلی گزار لوگ ہوتے ہیں، یہ عبادت کرنے والا بندہ، ہر بندہ پریاں نہیں دیکھ سکتے، یہی دیکھ سکتے ہیں کہ ان پہاڑوں کے نظارے ہوتے ہیں۔ اور آج دن تک وہ جھیل کی گہرائی کا اندازہ بھی کسی نے نہیں لے سکیا۔ ایک انگریز آیا تھا، اس نے 5 من رسی لائی تھی، اس وقت گاڑیاں نہیں چلتی تھی خچروں پہ، آگے 10 کلو کا لوا بن کے اس کے درمیان میں کشتی کے تھرو ڈالتے رہے ہیں، رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی لیکن اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکے۔ 5.5 کلومیٹر ارد گرد ہے، 600 کنال رقبے میں یہ وہ سارا جھیل ہے، اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اسٹوری ختم سر۔ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا۔ نام ان کا ہے جی بھائی دل پذیر بھائی ہیں، دل پذیر جھیل سیف الملوک۔ یہ ویڈیو میں اور پاس میں جب آپ بیٹھ کے سنیں گے، جب جھیل سیف الملوک کے قریب جائیں گے اور آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ اور انہوں نے ایک سرنگ کی بات کی ہے کہ بھائی یہ سیف الملوک ہوٹل ہے، ناران جھیل یہ ہے جو جہاں سے جھیل کا اوپر راستہ جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ کسی دن جاؤں گا، یہ ساتھ ہی ہے میرے، تقریباً پیدل ادھر سے 5-7 منٹ لگتے ہیں، مجھے ٹائم نہیں ملتا ابھی سیزن کے اینڈ 14 اگست کے بعد میں جاؤں گا ناران میں، جھیل سیف الملوک میں جاؤں گا، ان کے ساتھ وہاں پہ میری ملاقات ہوگی، اور انہوں نے جو کہا خیمے کی طرح ایک پتھر تھا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور یہ جو سرنگ کی انہوں نے بات کی ہے، اس سرنگ کے اندر بھی میں گیا ہوں لیکن اندر سے یہ بند ہے، اندر ابھی پتھر گرا ہے۔ 8 وہ جو زلزلہ آیا تھا اس میں پہلے بہت دور تک تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ ہوا اس کے بعد وہ اوپر سے پتھر آ کے بند ہوا ہے، کافی اندر تک میں گیا ہوں، مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگنے لگا ہے، اور اپنا موبائل بھی لے کے کیمرہ بھی انشاءاللہ آن کر کے کسی دن اس سرنگ کے اندر جاؤں گا۔ باہر سے بڑا خوبصورت، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا بھی ہوگا، دروازہ سا بنا ہوا ہے، پتھر ہے اوپر سے اس طرح، اور اس کے اندر ایک راستہ جاتا ہے، کافی اندر تک میں گیا ہوں، مجھے ڈر لگا، میں واپس گیا ہوں۔ لائٹ بھی کام نہیں کرتی، یہ بات سچ ہے نا، میرے موبائل نے لائٹ بھی کام چھوڑ دی۔ اس کے اندر کوئی بندے گئے ہیں ابھی تک؟ سر جی کو جو جاتے ہیں تو اگر لائٹ کام نہیں کرتی، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، لوگ واپس آ جاتے ہیں، آگے کوئی نہیں گیا سر۔ جہاں یہ تک بہت دور تک جاتا ہے یہ غار، کافی دور تک یہ غار جاتا ہے، لیکن لائٹ کام نہیں کرتی، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بندے اندر نہیں جا سکتے۔ اچھا میں نے یہ بات سنی ہے، ایک بات یہ بات میں نے سنی ہے کہ بھائی اس کے اندر انگریز بھی گئے اور واپس نہیں آئے۔ نہ سر جی، انگریز تو کوئی بندہ کہتا ہے لیکن ہم نے نہیں سنا سر جی کہ انگریز اندر سے واپس نہیں آئے، جو جاتے ہیں تو ساتھ آکسیجن لے کے جاتے ہیں، جہاں تک آکسیجن کام کرتا تھا اس زمانے میں آگے تک چلتے تھے، لیکن ابھی آگے کوئی جانے والا ہے نہیں ہے، ادھر پتھر گر گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور انشاءاللہ دل پذیر بھائی کے ساتھ آپ کی ملاقات ضرور کروائیں گے، اور بانی خان سے ملیں۔ بانی خان کے چینل کو محبت دیں، لائک کریں، سبسکرائب، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے، دل پذیر بھائی کی کہانی اچھی لگی تو ویڈیو شیئر بھی کریں جی۔ السلام علیکم۔